سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، قیامت میں کوئی نہیں سنے گا کیا کہنے آخر میں کام کون آئے گا، اور یہ خلق، یہ مخلوق، یہ امت کہاں سے کہاں جائے، اور پھر آخر میں کس کے قدموں پہ جائے گا۔ جی جی خلیل و نجی مسیح و صفی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں خلیل و نجی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جی جی نوح نجی اللہ، بے شک سب کے پاس لوگ جائیں گے لیکن کہیں نہیں بنے گی۔ اعلیٰ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے۔ اور میں مدہ پڑھتا ہوں، عطا ارشاد، بہت اچھا مدہ ہے۔ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ایک شعر میں جو پڑھ رہا تھا جی جی یہ نورانی محفل دیکھ کر جی جی، کہ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، کیا کہنے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج گھر اپنے روشن ضمیر آئیں گے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج گھر اپنے روشن ضمیر آئیں گے، روشن ضمیر آئیں گے۔ اب جہاں پر غوث اعظم ہوں گے وہاں پر مولا علی، کیونکہ یہ بیٹے مولا علی کے، تو اس حوالے سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ کیا کہنے، صاحب آپ کی یہ نورانی منظر دیکھ کر کے میرے ذہن کے حاشیے پر ایک شعر گردش کر رہا ہے جسے میں آپ کی سماعتوں کی گود تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ سماعت فرمائیں ذرا، محبت سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بول دیں یا علی، یا علی، کہ کل کی کیا بات اسی وقت ابھی آئیں گے، کل کی سب لوگ اگر نوردین بھائی شعر سچا ہے تو اس میں پہنچے گا کہ کل کی کیا بات اسی وقت ابھی آئیں گے، تم بھلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے، کل کی کیا بات اسی وقت ابھی آئیں گے، تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے، پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو، پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو، تم مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئے، مسکراتے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر،
یا یا رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ اور میرا ایمان ہے آئیں گے الحمدللہ. بڑا اچھا شعر ہے, پڑھتا ہوں آپ کے حوالے سے, ذرا محبت سے بولتے ہیں. ارے تو میں شعر پڑھ دیتا ہوں, بس سنیے گا بیٹے کہ یہ مولا علی کی بات. اچھا یہ صوفی سلطان میاں صاحب جو الہ آباد کے ہیں, وہ عازیہ صاحبی صاحب سے کہتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھ کر جو نورانی محفل میں مولا علی کا ذکر ہو جاتا ہے اور کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے, جو وہ قبول ہوتا ہے وہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. سننے والے ہوں 4 لوگ ہوں, کیونکہ میں مجمع کو سنانے نہیں آیا, میں حسین کے دیوانے کو سنانے آئے آیا. ہائے واہ 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 واہ. میں حسین کے دیوانے کو سنانے آیا ہوں, اور انشاءاللہ جو ان کا دیوانہ ہوگا وہ ضرور بولے گا. ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھتا ہوں یہی شعر, پھر سے پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ, سماعت فرمائیں کہ کل کی کیا بات اسی وقت ابھی آئیں گے, تم بھلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. اور پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو, پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو, تم مسکراتے ہوئے جنت سے آئے, تو مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں. کیا کہنے ہیں حضرت. اور جگر سے درد کے کانٹے نکال دیتا آئے ہائے آئے ہائے ہائے. جگر سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے, جگر سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے. اور نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے, نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور میں قادری ہوں, میرا پیر غوث اعظم ہے, میں قادری ہوں, میرا پیر غوث اعظم ہے, جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے, جو 12 سال. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. کیا کہنے. جی 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 محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جیسے الحمدللہ پورے ہندوستان کا سفر آپ بھی کرتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. جیسے کرتے ہو, ٹرک چلا کے کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں. ذرا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا یہ ایمان لے کے بیٹھے غوث پاک دیکھ رہے ہیں, یہ میرا ایمان ہے. میں نے سب سے پہلے میں نے عقائد کی باتیں بتا دی کہ غوث پاک فرماتے ہیں جہاں میری محفل ہوتی ہے میں وہاں موجود ہوتا ہوں, یا تو میری نظر سے ہوتی ہے, تو آپ میری نظر سے تو چھپ سکتے ہیں, لیکن غوث اعظم کی نظر سے کوئی نہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ ایمان لے کے بیٹھ. اور میرے غوث اعظم جب پیدا ہونے والے تھے, تو جب پیدا ہوئے تو میرے غوث اعظم اپنی ماں کا دودھ رمضان میں نہیں پیتے تھے. کیا کہنے. یعنی سحری سے لے کر کے افطاری تک وہ دودھ کو منہ نہیں لگاتے تھے. ان کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا ہے, لگتا ہے وہ بیمار ہے, اس کو کوئی تکلیف اندر سے تو نہیں ہے, وہ دودھ نہیں پیتا ہے. تو ان کے والد نے فرمایا نہیں, میرا بیٹا بیمار نہیں ہے, بلکہ ابھی اس کی ولادت سے ایک دن پہلے میرے نانا جان رسول پاک میرے خان میں تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا اے موسیٰ دوست جنگی, تمہارے گھر میں اللہ ایک بیٹا پیدا کرنے والا ہے, جو صرف تمہارا بیٹا نہیں ہوگا وہ میرا بھی بیٹا ہوگا. اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ نبوت کی دنیا میں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن غوث اعظم, جشن غوث اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. یہ میرے غوث اعظم ہیں, اور جس رات پیدا ہوئے غوث اعظم اس سال جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے. کیا کہنے. تاریخ بتاتی 1100 جس دن بڑے پیر پیدا ہوئے رات میں 1100 بچے پیدا ہوئے.
اچھا 1100 لڑکے کسی شہر میں پیدا ہو جائیں سب تو نمازی ہوں گے نہیں؟ کوئی شرابی بھی ہوگا، کوئی جواری بھی ہوگا، کوئی خاطی بھی ہوگا، کوئی مجرم بھی ہوگا، کوئی پاپی بھی ہوگا، لیکن جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے، غوث اعظم کے ولادت کے خیرات ہوتی، ماں کی گودی اللہ کے ولیوں سے 1100 بچے پیدا ہوئے، 1100 میں کوئی شرابی نہیں تھا، کوئی زناکاری نہیں تھا، کوئی گنہگار نہیں تھا، کوئی مجرم نہیں تھا، کوئی پاپی نہیں تھا۔ 1100 جو بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے تھے اور سب کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا تھا۔ آپ کوئی معمولی محفل میں تھوڑی آئے ہیں، آپ غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں، آپ امام حسین کے لاڈلے بیٹے کی محفل میں آئے ہیں۔ کوئی یہ معمولی محفل نہیں ہے، بہت بڑی ذات کی طرف منصوب ہے۔ اگر سن لیا تو بیڑا پار ہے یار، تمہارے لیے کتنا تڑپتے تھے غوث اعظم۔ ہاں وہ آتے نہیں ہیں کائنات میں ان کی عظمت اور ولادت کا ڈنکا، یہ شان میرے شیخ ہے، میرے غوث اعظم کی ہے اللہ، اور اتنا بلند آپ کا مقام ہے۔ اتنی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اور درود پاک پڑھنے سب لوگ اللہم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ اللہ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غوث پاک کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہے۔ ذرا تڑپ کے بول دیں سبحان اللہ۔ میلاد شریف میں آنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت لوگ نہیں آتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جائیں، ہم کو نیند پیاری ہے، لیکن یاد رکھیے جن کو نیند پیاری ہے، کل غوث اعظم اگر قیامت میں اپنا منہ پھیر لے، اگر قیامت میں کل امام حسین نے منہ پھیر لیا تو پھر کس کے دروازے پر جائیں گے؟ ایک ہی تو در ہے، ایک ہی تو بارگاہ ہے، اور میرے غوث اعظم نے صرف مردے زندہ نہیں کیے ہیں بلکہ انہوں نے اسلام کو زندگی عطا فرمائی۔ غوث اعظم نے اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم 40 دن تک نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، جنگلوں میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ مجاہدات کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ سری لنکا کے جنگلوں تک پہنچ گئے تھے، سری لنکا کے جنگلوں تک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 40 دن نہ کھاتے نہ پیتے۔ غیب سے 70 بار ایک ہی آواز آتی تھی، کیا عبدالقادر تمہیں میری محبت کی قسم ہے کھا لو، عبدالقادر تمہیں میری پیار کی قسم ہے کھا لو، عبدالقادر تمہیں میری قربت کی قسم ہے کھا لو۔ لیکن غوث پاک عرض کرتے تھے، مولا میں کھاؤں گا بھی، مولا میں پیوں گا بھی، اے میرے مولا تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن میری ایک عرضی ہے، میری ایک چاہت ہے، میری ایک تمنا ہے۔ تو رب فرماتا تھا عبدالقادر بتاؤ تمہاری عرضی کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو غوث پاک عرض کرتے تھے، میری مولا میری چاہت اتنی ہے، میری عرضی اتنی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے اس کو بخش دیا جائے، اس کو بخش دیا جائے۔ میرا رب فرماتا تھا عبدالقادر گھبراؤ نہیں، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ اب تو کھا لو، اب کھا رہے ہیں، اب پی رہے ہیں کہ وقت کا کلندر بریلی سے بول پڑتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، ورنہ بہکانے والے بہت ہیں، لیکن ان سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ آج جو دین ہمارے پاس ہے یہ کسی کے باپ کی دین نہیں ہے، یہ مولا علی کے بیٹے کی دین ہے۔ کیوں؟ کربلا میں دین، اب توجہ، کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، 72 لوگوں کو شہید کیا، اور شہید ہو کے کہہ رہے مولا تیرا شکر ہے،
جہاں پر صبر مشکل ہے وہاں میرا حسین، جہاں صبر مشکل ہے وہاں واہ 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 سبحان اللہ. ایسی مشکل میں یار کوئی صبر نہیں کر پاتا ہے. ایک انتقال ہو جائے پورے خاندان والے مل کے صبر دیں تلقین کریں نہیں ہوتا ہے، لیکن حسین کی ہمت کو سلام کرے مولا تیرا شکر ہے میرا خاندان تیری بارگاہ میں قربان ہو گیا، میرا علی اصغر بھی شہید ہو گیا. تو آواز آئی تھی عبد القادر، تو آواز آئی تھی حسین پریشان نہ ہو، تم نے میرا شکر ادا کیا ہے اور یہ تمہاری نسل کو مٹانا چاہتے ہیں، تمہارے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، تمہاری ذریت کو مٹانا چاہتے ہیں. اے حسین تمہاری نسل کو کوئی مٹا نہیں پائے گا، تم نے شکر ادا کیا ہے تو تمہاری نسل میں کوئی زین العابدین بن کے چمکے گا، کوئی امام جعفر صادق بن کے چمکے گا، کوئی امام موسیٰ کاظم بن کے چمکے گا، تمہاری نسل میں کوئی عبد القادر جیلانی بن کے چمکے گا، تمہاری نسل میں کوئی معین الدین اجمیری بن کے چمکے گا، تمہاری نسل میں کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن کے چمکے گا، تمہاری نسل میں کوئی فرید الدین بن کے چمکے گا، تمہاری نسل میں کوئی نظام الدین بن کے چمکے گا، تمہاری نسل میں کوئی دیوا کا وارث بن کے چمکے گا، تمہاری نسل میں کوئی کلیئر کا صابر بن کے چمکے گا. اے حسین تم نے میرا شکر ادا کیا ہے، میرا قرآن میں وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوثی ورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. آج اسی لیے جدھر دیکھیے میرے حسین کے بیٹے کلیئر جائیے صابر کلیری آرام کر، حضرات بانسا جائیے عبد الرزاق بے قمر قادری بانسوی آرام، دیما جائیے وارث عالم پناہ آرام کر. پورا ہندوستان اولیاء و صالحین کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا الحمدللہ. تو بغداد میرے غوث اعظم نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے فرمایا تھا کیا کہ میرے نانا نے مدینے سے فرمایا ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث اعظم ہم مدینہ لوگ آج جاتے ہیں مدینہ جا کے، غوث پاک جب مدینہ جاتے تھے نا تو وہاں کی کنکریوں کو اٹھا کے چومتے تھے. لوگ کہتے عبد القادر مدینہ کی کنکری چومتے ہو؟ فرمایا ہاں اس لیے چومتا ہوں نہ جانے کون سی کنکری پر میری ماں فاطمہ کی قدم پڑ گئے، جانے کون سی کنکری پر میرے باپ علی کے قدم پڑ گئے. یہ غوث پاک کہا میرے نانا نے کہا تھا جس نے میرے روزے کو دیکھ لیا اس پر میری شفاعت واجب. عبد القادر کہتا ہے جو عبد القادر کی اس گلی سے گزر جائے گا اس پر عبد القادر کی شفاعت واجب ہو جائے گا. بغداد کی کوئی عام زمین تھوڑی ہے، بغداد میں صرف غوث اعظم نہیں ہے، بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ آرام کر رہے ہیں، بغداد میں امام مالک آرام کر رہے ہیں، بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل آرام کر رہے ہیں، بغداد میں معروف کرخی آرام کر رہے ہیں، بغداد میں سیری سکتی آرام کر رہے ہیں، بغداد میں بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں. یہ بغداد کی وہ زمین ہے جو بزرگوں کی زمین ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کا پاکیزہ دامن ہمارے ہاتھوں میں، ورنہ یہ کہاں گنہگار ہاتھ اور کہاں ان کا پاکیزہ دامن. یہ تو کرم ہے کہ اپنا بنا لیا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، کہاں ان کا سلسلہ ہے اور کہاں مجھ جیسا بدکار گنہگار سیاہکار مجرم و پاتی خاکی. لیکن یہ کرم ہے میرے حسین کا کہ آج بیٹھے ناز کرو مسلمانوں اپنے مقدر پہ کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں حسینی بنایا ہے. اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھیے، اس ذات سے رشتہ مضبوط رکھیے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اس خاندان سے اپنا رشتہ کمزور مت کر، کیونکہ اگر ان سے رشتہ کمزور ہے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. وہی وہ ہستیاں ہیں، ذاتیں ہیں جو قبر سے لے کر میدان حشر تک ہمارے کام آنی ہیں. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. ایسا ماحول غلام نبی بھائی نے ساجد بھائی نے بنا دیا تھا کہ میں متاثر ہو گیا تھا. ہاں آج پہلی بار میں ہوتا تھا ماشاءاللہ. یہ لوگ جب ساتھ میں پڑھ رہے تھے تو نہیں لگتا ہے ماشاءاللہ اتنا اچھا ساتھ میں لوگ پڑھ دیے ہیں کہ دل بھاگ بھاگ ہو. شادہ وہ پیکر کی کوئی کمی نہیں محسوس. الحمدللہ اللہ کا شکر. کوئی شادہ وہ پیکر ہے، کوئی آفتاب و مہتاب ہے.
کوئی شمس و قمر ہے، خنجر و تلوار ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگ لگی ہیں. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو بس کچھ ضروری باتیں اور دو چار کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آگے چلوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اچھا بولیں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. میلاد شریف میں آنے کی فضیلت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں حضرت کہ میلاد میں جائیں گے 1-2 گھنٹہ بیٹھیں گے تو وہاں کوئی فائدہ تو نکلنے والا ہے، لیکن میلاد میں آنے کی وہ فضیلت ہے کہ آپ کو میں بتاؤں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے تو میں اس کو بتا کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ میلاد میں آنے کا فائدہ کیا ہے، آنے کی برکت کیا ہے میلاد میں. جیسے اچھا کہیں تقریر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری رات اکٹھا کر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں. اتنا بیچارے ناظم صاحب چلائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، گلا بیٹھ جائے گا، لیکن آدمی نہیں بیٹھے گا. یعنی یہ میلاد شریف کا معاملہ. لیکن اگر دنیاوی محفل ہو جائے، کہیں ڈانس گانا بجانا ہو جائے، آرکسٹرے کی محفل ہو جائے، تو ہماری قوم کا نوجوان سب سے آگے کرسی ڈال کے بیٹھ کے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ حضور کی محفل ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، غوث پاک کی محفل ہمارے ٹائم نہیں ہے. ارے یار، غوث اعظم کی محفل میں کوئی ایسے تھوڑی آتا ہے جس کو میرے غوث اعظم بلاتے ہیں، وہی آتا ہے. جب بلا لیتے ہیں تو خالی ہاتھ بھیجتے بھی نہیں ہیں، بلکہ جھولیاں بھر بھر کے بھیجا جاتا ہے. ایک پیاری بات ذہن میں آئی ہے، تھوڑا سا لطیفہ ہے، بیان کر دوں. میلاد شریف ایک گاؤں میں بہت میلاد شریف ہوتی تھی، تو وہاں کے لوگ جلدی آتے نہیں تھے. مطلب کچھ لوگ آتے کچھ لوگ نہیں آتے. لیکن مولانا صاحب جب تقریر کرتے تھے بیٹھ کر کے تو عورتیں بھی ہوتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھا کریے کہ جہاں عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں تقریر سننے آتی ہیں، اور جب مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں تو مولانا صاحب چاہے جتنی اچھی تقریر کر دیں، چاہے جتنی اچھی حدیث پڑھ دیں، چاہے جتنی اچھی قرآن کی آیت پڑھ دیں، مولانا صاحب اپنی تقریر کرتے ہیں، عورتوں کی الگ اپنی تقریر ہوتی ہے. تو مولانا صاحب اپنی تقریر کریں گے، عورتیں الگ اپنی تقریر کرتی ہیں. عورتیں بھائی سنتی تو ہیں نہیں کسی کی، آپ سب جانتے ہیں. تو عورتوں کی تقریریں ہر جگہ چالو رہتی. مولانا صاحب چاہے جتنی حدیث. تو اس گاؤں میں یہ تھا کہ مولانا صاحب اپنی تقریر چالو کیے تھے تو ساری عورتیں آئی تھی گاؤں کی محلے. ایک عورت آئی تھی، وہ بھی بیٹھی تھی، اور سب کے شوہر بھی آئے تھے. لیکن ایک عورت ایسی بیٹھی تھی جس کے شوہر نہیں آئے تھے. تو دوسری عورتیں تھیں تو اس کو تانا دے رہی تھی، دیکھو تمہارے شوہر آئے تمہارے نہیں آئے. تو اس کو اتنا تانے دے دیا کہ وہ بیچاری پریشان ہو کے رونے لگی. اب وہ گھر آئی، کہا بھی جا کے خبر لیتی ہوں اپنے شوہر. جب آئی، میلاد جب ختم ہوا 12 بجے، تو جب عورت گھر آئی تو کیا دیکھا کہ اس کے شوہر چارپائی پہ چادر تان کے سو رہے. تو اس نے آتے ہی چادر کو کھینچ لیا، اور کھینچتے ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. دیکھا کہ بیگم بہت جلال کے عالم میں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہ تمہاری وجہ سے آج میری ناک کٹ گئی. کہ بات کیا ہے؟ کہ محلے کی ساری عورتیں میلاد سننے جاتے اور تم نہیں جاتے ہو، تمہاری وجہ سے ان کے شوہر جاتے ہیں، تم نہیں جاتے ہو. ساری عورتیں ہم کو تانا دیتی ہیں کہ سب کے شوہر آتے، تمہارے شوہر میلاد سننے کیوں نہیں آتے؟ تو اچھا وہ جب بیگم کا جلال دیکھا تو بیچارہ ڈر گیا. کیونکہ جب بیگم کا جلال ہوتا ہے، غلام نبی بھائی سے ساجد بھائی سے پوچھیے تو بہت ڈر محسوس ہوتا ہے. تو وہ ڈر گئے بیچارے. تو جب ڈر گئے تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر اگلی بار کبھی میلاد ہوگا تو میں ضرور جاؤں. تو اس کو کیا پتا تھا کہ مہینے میں سال میں پروگرام ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، تو جب ہوگا تو میں ضرور جاؤں گا. اچھا گاؤں والے بہت ہوشیار تھے، دوسرے دن میلاد رکھ دیے. محلے والے دوسرے دن میلاد رکھ دیے. اچھا پھر وہ عورت گئی اور سارے وہ ان کے جو ہے شوہر گئے. اب وہ بھی عورت چلی گئی لیکن اس کے شوہر نہیں آئے. تو وہ بیچاری بیٹھی تقریر تو سن رہی تھی، لیکن مولانا صاحب کو تقریر کم سن رہی تھی اور دروازے کو زیادہ دیکھ رہی تھی کہ اب آئیں اب آئیں اب آئیں اب آئیں. لیکن وہ نہیں آئے. یہ میلاد میں جانے کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ نہیں آئے. آخر میں بہت دیر کے بعد دیکھا کہ اس کے شوہر ایک جو ہے لنگی اور بنیان پہن کے ایک ڈنڈا لے کے چلے آئے. جب آتے جب مولانا صاحب نے جب ان کو دیکھا تو وہ بھی حیرت ہے، کیونکہ وہ آدمی کبھی نہیں آتا تھا جو میلاد میں جو آج آئے اچانک. تو ہم کہیں گے یار یہ تو کبھی نہیں سنتا تھا، آج کیسے میلاد میں آ گیا نوردین بھائی. تو جب مولانا صاحب نے دیکھا وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے. تو جب وہ تھوڑا اور قریب گیا تو مولانا صاحب نے اس سے ایک جملہ کہا. کیا؟ مولانا صاحب نے کہا بھیا آئے ہو.
یہ جملہ تھا کہ بھیا آئے، تو جو آیا تھا نا تو اس کو یہ لگا کہ مولانا صاحب یہ جملہ تقریر میں بتائیں، یہ جملہ تقریر میں سمجھیں نہیں، کہا بھیا آئے تو اچھا وہ آیا۔ اب اس کے بعد جب وہ آ گیا میلاد میں تو وہیں پر پیچھے بیٹھ گیا، جب بیٹھ گیا تو مولانا صاحب نے دوسرا جملہ کہہ دیا، بھیا بیٹھے ہو، بھیا بیٹھے ہو۔ وہ 5 منٹ بیٹھا، اس نے کہا یار یہ بہت ہو گیا، بی بی پوچھیں گی، بس شکل دکھلا دیا بہت ہے۔ پھر وہ جانے لگا، اب جیسے ہی جا رہا تھا تو مولانا صاحب نے تیسرا جملہ کہہ دیا، بھیا جاتے ہو۔ تو وہ انہی 3 جملوں کو اس کو کیا لگا کہ اس کو تقریر میں بتایا گیا، کیا بھیا آئے ہو، بھیا بیٹھو، بھیا جاتے ہو، یہ 3 جملے۔ اچھا مولانا صاحب نے اس کو کہا تھا لیکن اس کو لگا کہ تقریر میں سمجھایا جا رہا ہے، اب وہ وہی رٹتا ہوا جا رہا ہے، بھیا آئے ہو، بھیا بیٹھے ہو، بھیا جاتے ہو۔ اب بی بی پوچھے گی تو بتا دوں گا کہ لو ثبوت لو، مولانا صاحب نے یہ بیان کیا تھا، ہاں یہی بیان کیا تھا مولانا صاحب نے۔ اچھا بیچارہ چلا گیا، چارپائی پلٹ کے سو رہا، سوتا سوتا وہ اب وہی جملے یاد کر رہا ہے، کیا بھیا آئے ہو، بھیا بیٹھو، بھیا جاتے ہو، بھیا آئے ہو، بھیا بیٹھو، بھیا جاتے ہو۔ تو اتفاق دیکھیے کہ اس گاؤں میں چور آ گئے چوری کرنے کے لیے، اور اسی کے گھر میں چور سب سے پہلے چلے گئے۔ اب جیسی چور دیوار پھاند کے اس کے گھر میں کودے، اب وہ جملے پر وہی یاد ہی کر رہا تھا، اب جیسی وہ چور زمین پہ کودے اور گرے تو اس کی زبان پہ یہ جملہ آیا تھا، بھیا آئے ہو، آئے۔ تو چوروں کو لگا اب یہ لگ رہا پکا دیکھ گیا، تو ڈاکوں کے سردار نے کہا ایسا کرو بیٹھ جاؤ، یہ دیکھ گیا، کوئی حرکت نہیں کرنا۔ اب سب کو جیسی ڈاکوں کے سردار نے بیٹھایا، اس کی زبان سے دوسرا جملہ نکلا، بھیا بیٹھے ہو، دوسرا جملہ نکل گیا، بھیا بیٹھے۔ تو اس نے کہا اب تو پکا دیکھ ہی لیا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب کہا یہاں دال گلنے والی نہیں، ایسا کرو نکل چلو یہاں سے۔ اب چوروں کے سردار اور وہ سب چور بھاگ رہے تھے، اب جیسی دیوار سے وہ بھاگ رہے تھے اور جیسی اوپر چڑھے کہ اس کی زبان سے تیسرا جملہ نکل گیا، بھیا جاتا ہو، بھیا جاتا ہو۔ تو اس نے کہا تو یار یہ پکا دیکھ ہی لیا ہے، لیکن وہ چور بھاگ گئے۔ کہا اب یہ کسی گاؤں میں چوری نہیں کرنا، ایسا کرو یہاں سے چلے جاؤ۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیے، بھیا آئے ہو، بھیا بیٹھو، بھیا جاؤ، یہ 3 جملے نہ قرآن میں، نہ حدیث میں ہیں، نہ تفسیر کی کتابوں میں ہیں، نہ بزرگوں کے اقوال میں ہیں، لیکن وہ میلاد میں 5 منٹ کے لیے گیا اور ان 3 جملوں کو یاد کر لیا، تو اس کی برکت سے اللہ نے پورے گاؤں کو چوروں سے محفوظ کر دیا ہے، پورے گاؤں کو چوروں سے بچا لیا ہے۔ تو جو روز نبی کا میلاد سجائے گا اور آئے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا، اللہ اس کو دوزخ سے بچا لے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھ کوئی تعلق قرآن و حدیث میں نہیں، لیکن برکت دیکھیے، برکت دیکھیے۔ یہ باتیں تھوڑی وہ ہیں لیکن سمجھنے کے، جیسے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا ٹرین میں، بغیر جو ہے ٹکٹ کے سفر کر رہا تھا، اب ٹی ٹی آ گئے بھائی، تو اس کو لگا اب تو یار میں پھنس جاؤں گا، مارا جاؤں گا، تو اس نے ٹرین کے بیچ میں ہی کھڑے ہو کر نیت باندھ دی، نماز جھوٹ موٹ پڑھنے لگا۔ اب جب وہ ٹی ٹی اس کے قریب پہنچا تو دوسرے، اب وہ بیٹھا رہا، ٹی ٹی بیٹھا رہا، تو آدھے گھنٹے بعد اس نے پہلا رکوع کیا، آدھے گھنٹے بعد۔ تو ٹی ٹی نے بھیا بغل والے پوچھا، بھیا اتنی دیر میں نماز پڑھا، کتنی دیر لگے گی؟ کہا سنو یہ پہلی رکعت ہے، آدھے گھنٹے کے بعد 12 ہوتی ہیں، ظہر آئے، تو سمجھ لو کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ تو کہا یار جتنی دیر اس کے لیے بیٹھیں گے اتنے تو پورے بوگی کی ہم ٹکٹ چیک کر لیں گے۔ ٹی ٹی چلا گیا، جیسی وہ دوسرے بوگی میں پہنچا تھا، ادھر مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا، اور جیسے یہ سلام پھیرا دیکھا ٹی ٹی غائب ہے، لیکن وہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور جھک کے کہتا میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں نے دنیا میں ٹرین میں نقلی نماز پڑھی
جہنم کے دروغہ سے بچا۔ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ان سے ایک سیکھ ملتی ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات ہم اور آپ حضور کی زبان اپنے منہ میں رکھ کر حضور کی تعریف کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ گونگے بھی میرے نبی کا نام لیتے ہیں، گونگے بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہاں حضور کا نام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کے کوئی اولاد نہیں تھی، بڑی دعائیں کی تو اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا تھا مدینے میں، اور وہی لڑکا جب بڑا ہوا تو اس کے وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ گونگا تھا، بڑا رویا، بڑے پریشان ہوئے۔ کسی نے کہا پریشان مت ہو، جاؤ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہ تمہارا لڑکا بولنے لگے گا۔ اب وہ ماں باپ پہنچے حضور کی بارگاہ میں، کہتے یا رسول اللہ یہ میرا ایک بیٹا ہے جو گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ بولنے لگے۔ تو میرے نبی نے اس بچے کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا اے بیٹے تو بول نہیں سکتا ہے، تو وہ اپنے آنسوؤں سے بیان کر دیتا ہے ہاں میرے نبی میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن میرے نبی نے فرمایا اے بیٹے تو کبھی نہیں بولا ہے لیکن آج ضرور بولے گا، تو جو اپنے باپ کو دیکھ کر نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کر کے بولا۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹے میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کی عزت کی قسم وہ گونگا لڑکا بول پڑا، آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول۔ تو میرے حضور کو دیکھ کر تو وہ بھی بولتے ہیں جنہوں نے کبھی بولنا ہی نہ سیکھا، کبھی بولنا ہی نہ جانا ہو، اور یہ تو میرے نبی ہیں، ان کے بیٹے عبدالقادر جب مردوں کو بلا دیں، ان کے نانا جان حضرت غوث اعظم کے نانا کا کیا نام ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں وہ تو حضور حسین ہے کہ ان کے اصلی سگے نانا، ہاں حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں حضرت ایک عورت آئی، اس کا لڑکا کا انتقال ہو گیا تھا، آنے کے بعد کہا حضرت میرا بیٹا انتقال کر گیا اسے زندہ کر دو، تو انہوں نے نگاہوں کو بند کیا، لوح محفوظ دیکھ لیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، کہا سن خاتون اب اس کی قسمت میں زندگی نہیں، یہ مر گیا، تیرا بیٹا زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ عورت مایوس ہو کے جا رہی تھی، غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ کھیل رہے تھے، فرمایا خاتون مایوس کیوں جا رہی ہو؟ کہ آپ کے نانا کے وہاں گئی تھی کہ بیٹا زندہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا اس کی قسمت میں زندگی نہیں ہے، تو غوث پاک نے کہا سنو خاتون تمہیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں زندگی نہیں ہے تو کہہ دیتی حضور اگر اس کی قسمت میں زندگی ہوتی ہی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی، اگر یہ زندہ ہوتا ہی تو کیوں آتی؟ غوث پاک نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں اس کو زندہ کروں گا، میرے غوث نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ لڑکا زندہ ہو جاتا ہے، وہ لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جا کر کسی نے آپ کے نانا سے کہہ دیا حضور آپ نے جس کو زندہ نہیں کیا تھا آپ کے نواسے عبدالقادر نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ اب آپ کے نانا کو جلال آیا، فرمایا اچھا عمر چھوٹی ہے اور کام بڑے بڑے کرتا ہے، چلو اس کی خبر لیتا ہوں۔ آپ نے ایک چھڑی لی، آ کر کسی نے کہہ دیا عبدالقادر تمہارے نانا آ رہے ہیں، اب تمہاری خبر لیں گے، تم نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ کہنا تھا میرے غوث اعظم دوڑنے لگتے ہیں، دوڑتے قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں اور قبرستان کے اندر ایک نہیں بلکہ 360 مردے لیتے تھے۔ میرے غوث نے فرمایا سنو مردو میرے نانا بڑے جلال میں ہیں، ایسا کرو بھاگ چلو۔ میرے غوث نے کہا تھا قسم اللہ کی قبر کے سارے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے غوث کے ساتھ دوڑ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जरा मोहब्बत, सुभान अल्लाह। फरमा मैं सिर्फ इंसानों का पीर नहीं हूँ, मैं जिन्नातों का भी पीर हूँ। 70 हजार का मजमा सुनता था गौसे पाक का, कोई मामूली जात का नहीं। आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ये शान मेरे पीर की है। गौसे आजम से सब मुरीद हैं, सब आप कहीं से भी मुरीद हो, लेकिन सबका सिलसिला पहुंचता है बड़े पीर तक। सब मुरीद वहीं से हैं, सारी खान का है उसी का रंग है। मेरे गौस सबके पीर हैं, पीरों के पीर हैं आप, मीरों के मीर हैं आप। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सबके सरदार हैं। इतने बड़े वली हैं कि जब दुनिया में आए तो आप 17 पारों के हाफिज़े कुरान बन के पैदा हुए। माँ के पेट से 17 पारों 17 पारों के हाफिज़। बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बात खत्म कर दूँ। 17 पारों के हाफिज़ कुरान। अच्छा जब पैदा हुए मेरे गौसे पाक 17 पारों के हाफिज़ थे, और जब थोड़ा बड़े हुए तो उनकी माँ लेके गई वस्ताज़ के पास, और जाके कहती हैं हुजूर मेरे बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो। जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। आखिरी बात बता रहा हूँ, दुरूद पाक पढ़ लें। हज़रात उनकी माँ लेके गई, कहती हैं हुजूर ये मेरा बेटा है, इसको पढ़ा दीजिए। हजरत ने सामने बिठाया, और बिठाने के बाद पढ़ा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक ने तिलावत बिस्मिल्लाह शरीफ। फिर बस्ताद ने आपसे कहा नहीं, आपने एक पारा पढ़ा, आपने 2 पारे पढ़े, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तारीख बताती है गौसे आजम ने 17 पारों की तिलावत कर दी। वस्ताद कहते बेटा जिस मदरसे में 17 पढ़ के आए हो ना, बाकी उसी मदरसे में पढ़ लेते, यहाँ क्या करने आए हो? जिस वस्ताद से 17 पारे पढ़े हो वही पढ़ लेते। अरे बेटा तुम पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने आए हो? तो गौसे पाक कहते हैं हजरत मैं कोई मदरसे नहीं गया हूँ, मैंने किसी से नहीं पढ़ा है। तो वस्ताद कहते बेटा अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो 17 पारों के हाफिज़े कुरान कैसे बन गए? तो गौसे पाक कहते हैं कि आए वस्ताद मेरी माँ 17 पारों के हाफिज़े कुरान थी, अंदर मेरी बाहर मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, अंदर मैं माँ के पेट में याद करता जाता था, मैं माँ के पेट में याद करता जाता था। ये शान मेरे गौसे आज़म की है। कोई ऐसा वली दिखाए मुझे लाके जो माँ के पेट से हाफिज बन के हो, कोई दिखाए, किसी के पास हो ऐसा वली तो लेके आए। अगर है ये तो सुन्नियों के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। 17 पारों के हाफिज बन के पाए, क्यों ना हो यार। वो जब तकरीर करते थे तो थोड़ा सा डर महसूस होता था। कहते मेरे नबी आए और 7 मरतबा अपना लुआब निकाला, मुंह का लुआब जिसको हम और आप थूक कहते हैं, लेकिन उसको थूक नहीं कहा जाएगा, वो हुजूर का लुआब मुबारक है। सरकार ने निकाला लुआब, अब्दुल कादिर के मुंह में 7 मरतबा डाला। अब तकरीर करो। अब जब वो तकरीर बड़े बड़े के मजमे में करते थे, कहते फिर मुझे थोड़ा सा दिल में खौफ व हिरास था मेरे दिल में। कहते उसके बाद मेरे पास मौला अली तशरीफ लाए और मौला अली ने 6 मरतबा अपना लुआब डाला। मैंने कहा कि अभी नाना जान आए तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा। और मैं सुनो, अली ने कहा सुनो अब्दुल कादिर वो नबी है, नबी
اور نبی کی برابری علی نہیں کر سکتا ہے، نبی کی برابری علی نہیں کر سکتا ہے۔ اور علی کون ہے پتہ ہے؟ علی کون ہے؟ یہ علی مولا علی جو ہیں یہ میرے نبی کے داماد ہیں، جن کے لیے حضور نے سورج کو واپس بلا لیا تھا۔ سورج ڈوب گیا تھا لیکن نبی نے سورج کو بلایا واپس۔ مولا علی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب سورج ڈوب نہیں رہا ہے، علی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں سورج اب تو ڈوب جا، اب تو علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سورج کہتا ہے نہیں نہیں، میں ابھی نہیں ڈوبوں گا، اس لیے کہ میں روز تو نکلتا تھا سبھی کے لیے، آج نکلا ہوں علی کے لیے، آج میں نہیں ڈوبوں گا۔ روز نکلتا تھا سبھی کے لیے، آج نکلا ہوں علی کے لیے۔ یہ علی ہیں کہ جنہیں خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، توجہ، جنہیں خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی۔ حاجی صاحب شعر سنیے، پیسے بعد میں گنے گا۔ جنہیں خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی۔ جنہیں خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی۔ اور میں نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام تو ملتا ہے وردیت نہیں ملتی۔ یہ مولا علی ہیں، ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے سوچ بھی بلند مولا کرنی پڑی، تب سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے خیبر کو، جس کو صحابی 40 و 70 صحابی مل کے ہلا نہ پائے تھے نا، علی نے ایک بازو سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ شہ کہتے تھے یہ لشکر آدھا میرے آگے، ایسے ہی ہیں ہو خاک کا ذرہ میرے آگے۔ اور خیبر میں دروازے کو گرا کر کے بولے علی کیوں رکھا تھا یہ کھلونا میرے آگے، کیوں رکھا تھا یہ کھلونا میرے آگے۔ یہ مولا کائنات ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رب جسے چاہتا ہے اسے عروج دیتا ہے، میرا رب جسے چاہتا ہے اسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈھال دیتا ہے۔ اور پرکھنا ہے اگر کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کی رگوں میں خون ہے حسین کا، اسی لیے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مٹانے والے بہت آئے، لوگ کہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے، سنیت دین کو، قرآن کو مٹا دیں گے، اور آوازیں روٹ اٹھتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے موبائلوں پر، ٹویٹر پر اور فیس بک پر، اخبار میں ہر جگہ یہ خبریں شائع ہوتی ہیں۔ کوئی اسلام کو نشانہ بناتا ہے، کوئی قرآن کو نشانہ بناتا ہے، کوئی مسجدوں کو نشانہ بناتا ہے، کوئی کہتا ہے سنیت کو مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے اسلام کو دنیا سے ختم کر دیں گے، کوئی کہتا ہے قرآن کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں تم کو اسلام کو مٹانے کی تھنکنگ اور سوچ جو تمہارے اندر بسی ہے نا، اسے نکال دو۔ یہ اسلام اگر مٹنے والی چیز ہوتی تو یہ کربلا میں مٹ گیا ہوتا۔ جب 22,000 نے 72 پہ ظلم کیا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 22,000 کا نام و نشان مٹ گیا، اور 72 کا خیمہ آج بھی کربلا میں لگا گا۔ 72 کا خیمہ آج بھی کربلا میں لگا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال، تیری رگوں میں اسلام سنیت کو مٹانے کے لیے۔ حضرات یہ اسلام ہے تو اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ امام حسین نے بچایا ہے انہوں نے۔ اب کوئی کہے ان کا نام اتنا کیوں لیتے ہو، کربلا والوں کے اتنے قصیدے کیوں پڑھتے ہو؟ ان سے کہتے ہو جب کربلا میں دین لٹ رہا تھا تو کیا تمہارے باپ گئے تھے بچانے کے لیے؟ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں محفوظ ہیں، ہمارے مسلح محفوظ ہیں، کس کی دین؟ بھائی اگر حسین سر نہیں کٹاتے تو اسلام ہوتا اسلام، حسین نہیں جاتے تب بھی اسلام ہوتا۔ لیکن آج جو اس پہ حسینیت کا رنگ ہے نا،
یہ نہیں ہوتا اس پہ یزیدیت کا رنگ چڑھا ہوا، لیکن میرے حسین نے اپنے تن من کی بازی لگائی، لیکن اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ رو کے کہتے تھے نانا حسین نے جو وعدہ کیا ہے سب قربان کر دے گا، لیکن آپ کا دین ضرور بچائے گا۔ ہم بڑی آسانیوں سے، ہم کو کلمہ مل گیا ہے، بڑی آسانی سے ہم نمازیں ہم مل گئی تو سمجھتے ہیں بڑی آسان ہے، لیکن کبھی تنہائی میں سوچا کرو اس مصلی کی، اس نماز کی بڑی قیمت چکائی ہے حسین ابن علی نے۔ کربلا میں اپنے لہو سے سینچا ہے اسلام کو میرے حسین، 72 خون قربان کر کے اسلام کی آبیاری میرے حسین نے کی۔ لیکن کون جانے گا حسین اور نبی کیا ہے؟ جو صرف کھاتا ہو پیٹ بھر کے سوتا ہو، کیا جانے گا؟ جو صرف کھاتا ہو اور سوتا ہو، کیا جانے گا حضور کیا ہے؟ صرف ٹہلے گھومے اور صرف کاروبار کے پیچھے بھاگے پیسے کمائے، وہ کیا جانے گا حسین کی قربانی کیا؟ کبھی سوچئے تنہائی میں لیٹ کر، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ بہت آئے ہیں لوگ مٹانے کے لیے، ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے، لیکن ان کا ذکر کبھی نہیں مٹا ہے، نہ مٹے گا، اس لیے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ ماشاءاللہ، یہ غلام نبی بھائی ماشاءاللہ، تو ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آخری بات حاجی صاحب میں کرتا ہوں، پریشان نہیں ہوئیے گا آپ، ہاں بس میں انشاءاللہ بہت تعالیٰ اس لیے کہ میں آ گیا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا یہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں، یہ پروگرام آج میرا تھا سیدن پور میں، لیکن انہوں نے جب بتایا، ایک تو ان کی محبت، کیونکہ یہ الحمدللہ یہ ہر چیز میں مجھ سے بڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور انہوں نے آپ کا بتایا، جب ذکر کیا، آپ کا ذکر کیا اور غوث اعظم کا نام آیا، تو میں اس پروگرام کو کل ہی کر چکا ہوں۔ جہاں پروگرام تھا انہوں نے کہا حضرت نے کل ہی رکھی اور شادی کا پروگرام ہے، تو میں نے کہا نہیں آج کرائیے ورنہ میں کل نہیں رکھوں، تو انہوں نے کل ہی کروا لیا وہ، اور آج میں اپنے ان تمام تر چاہنے والوں کی اور لاڈلوں کی شاہراہوں پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں بس اس لیے تقریر کر رہا ہوں کہ میں آ گیا ہوں تو کچھ چند باتیں پہنچ جائیں، ورنہ یہ بار بار یہ موقع فراہم نہیں آتے ہیں، اور نہ تقریریں بہت آپ سنتے ہیں، سننے کو آپ کو ملتی ہوں گی، لیکن بہت تقریریں بہت کم سننے کو ملتی ہیں، الحمدللہ۔ تو حضور سے محبت کریے، ان کے نواسوں سے محبت کریے، اسی میں انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ ان کا دامن چھوٹا تو آپ کہیں کہیں گے، کیونکہ یہ حق جو ادا کرنے والا تھا وہ غوث اعظم نے ادا کیا، ورنہ اس دنیا میں ولی بہت آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن غوث اعظم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے غوث اعظم سے۔ پیر بھی مجھ کو ملا تو ایک شعر سنیے گا، اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی، اے خوشا قسمت درے محبوب، آپ اگر تھوڑا سا سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو سب لوگ سو جائیں گے، آپ خاموش ہوں گے تو یہ لوگ لیٹ جائیں گے۔ جی تو سنیے ذرا محبت سے، ہاں ذرا کہیے سبحان اللہ۔ نور الدین بھائی بولتے رہیے، اگر بولیں گے نہیں تو ہم سب کو لے کے چلے جائیں گے، اور اگر بولیں گے تو سب کو کہیں اور نہیں بلکہ بغداد لے کے جائیں گے۔ بغداد جانے کی تمنا ہے کہ نہیں؟ جی جی بغداد جانے کی تمنا ہے تو ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے حاجی صاحب ایک شعر رکھتا ہوں آپ کی دعا چاہتا ہوں، بڑا پیارا، اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا۔ یہ نورانی محفل ہے، میرے غوث دیکھ رہے ہیں، میرا عقیدہ ہے میرے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی جا جو میں بغداد کو، ہے مگر مجھ کن کو حکم سلطانی ملا، ہے مگر ممکن ساجد بھائی کی طرف سے 10 روپے آئے ماشاءاللہ، ہاں بہت پانچتے ہیں، 10 نہیں زیادہ آنا چاہیے، ہاں ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ٹرک چلاتے ہیں ماشاءاللہ،
10 میں کام نہیں چلے گا, تھوڑا اگر بڑی ہو تو بڑھا دیجئے, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ارے آپ لوگ کچھ غلط نہ سمجھے گا, یہ ہم لوگ آپس کے لوگ ہیں اور محبت ہم لوگ بھائی ہیں الحمدللہ چلتا رہتا, بس آپ دعا دے دیجئے. محبت کی بات ہی تو میں نے کہہ دیا الحمدللہ, اور یہ جلسوں میں کہتا بھی نہیں, یہاں اپنے گھر والے باتیں ہو رہی تقریر تھوڑی ہو رہی, باتیں ہو رہی تو کہہ دیا. قاری غلام نبی صاحب ایک میں تھوڑی دیر تقریر کروں گا اور اس کے بعد 2 شعر میں آپ سے سنوں گا. بیدم شاہ وارثی کا, جنہوں نے کہا تھا وارث پاک کی بارگاہ کے مقبول شاعر, جنہوں نے کہا تھا بیدم یہی تو مقصود کا ہے, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور بیدم شاہ وارثی پتہ ہے, بیدم شاہ وارثی آج ہم لوگ مزار پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے, مزار کو چومتے ہیں تڑپ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جب ہم لوگ مزار کو جاتے ہیں تو چومتے ہیں کہ نہیں, چومنا بھی چاہیے, سر پہ رکھنا چاہیے, لیکن لوگ جیسی مزار کو چومیں گے تو دوسرے لوگ دیکھیں گے وہ والے, اور دیکھ کے کہیں گے شرک, یہ شرک, یہ بریلوی جائے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے. ارے یار تم اس کو شرک ہے, تو انہوں نے کہا شرک ہے شرک ہے شرک ہے, کہہ رہے تھے مزار کو چومنا شرک ہے. شرک کی گردانوں کے چکر میں لوگوں کو گھمائے تو ایسی وارث پاک کی بارگاہ وہ مقبول شاعر لڑائی لیتا اور لے کے کیا کہتا ہے کہ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. ہم مزار کو چومے تو کہتے ہیں یہ سجدہ ہے, اور بیدم شاہ کیا کہتے ہیں, بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در کلام آپ کو سنانا ہے. بس میں بڑی تیزی کے ساتھ جو میرا وقت ہے میں اس وقت پہ تقریر کروں گا, کیونکہ میں اپنے وقت پہ تقریر کرتا ہوں, زیادہ نہ کم, کیونکہ روز بولنا پڑتا ہے تو یہ گلا بچا کے بیٹھنا پڑتا ہے کہیں کے لیے. الحمدللہ ذرا محبت سے سبحان اللہ. تو بات کر رہا تھا میں غوث پاک کی, تو الحمدللہ میرے غوث اعظم کی بڑی شان ہے, تو شعر پڑھ رہا تھا, آئے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا, زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا, میری کیا اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو, ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا, اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا, جیسے پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا, اور خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے, پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی دیا, پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر غوث اعظم. ہمارے پیر ہیں, آپ کے پیر ہیں غوث اعظم, میرے غوث اعظم سب سے پیر ہیں. اور آخری بات, آخری کرامت ان کی پڑھتا ہوں. آپ ایک مرتبہ چہل قدمی کر رہے ہیں, چہل قدمی مطلب ہے گھوم رہے تھے, تو ادھر عیسائی آ گئے, عیسائی جو عیسیٰ السلام کی امتی, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا, اے عبدالقادر میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں, تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا ہے, پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. پڑھ لیجئے 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیتیں 3,30,760 حروف ہیں پورے قرآن میں, الحمد کے علی سے لے کر والناس کی سین تک, لیکن کہیں نہیں ہے کہ تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیا ہے. تو غوث پاک کو جب یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں اچھا میرے نبی کے معجزے کو چیلنج کرتے ہو, کہ سن میں نبی نہیں ہوں, میں غلام نبی ہوں, میں رسول نہیں غلام رسول ہوں, مجھے کسی قبر پہ لے لے میں مردہ زندہ کر دوں گا. اچھا عیسائی پہنچے قبرستان آخری, اچھا یہاں اس سے روایت سے ثابت ہے قاری صاحب کی مردو حضور نے ایک نہیں
बल्कि कई मुर्दे जिंदा किए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर का वाकया आपने सुना होगा। हजरत जाबिर ने एक मरतबा हुजूर की दावत की थी। बेशक हजरत जाबिर ने हुजूर की दावत की थी। अच्छा, हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे थे। जब एक मरतबा सोचिए, सीने पे हाथ रख के, अगर हमारे घर में एक दिन चूल्हा न जले और खाना हम पूरा दिन न खाएं तो कितनी भूख लगती है। कभी कभी जलसों में चले जाते हैं, कहीं कहीं लोग नाश्ता तो दूर रखो, खाना नहीं पूछते। सही बात है। बहुत जगह ऐसा हो जाता है। सही। एक मरतबा मैं गया था इलाहाबाद तकरीर करने हज़रत जान। जी। और वो जब पहुंचे तो नाश्ता भी नहीं करवाए। अल्लाह। हाँ, नहीं बैठाए भी नहीं, लिटा दिए, मैं सो गया। और तकरीर करने के लिए हमको स्टेज पे बैठाए हैं 2:30 बजे कुछ। अल्लाह। और 2:30 बजे तक मैंने खाना नहीं खाया। अब तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, लगता है वो जान ही निकाल। तो लेकिन देखिए, हम एक दिन खाना ना खाएं तो हम कितने भूखे हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी तन्हाई में लेटकर, मेरे हुजूर 7 दिन पेट पे पत्थर बांध अल्लाह। खाना नहीं खाते थे हुजूर अपनी। और हज़रत आयशा कहती है पेट पे पत्थर बांध के अपनी उम्मत के लिए दुआ करते। अल्लाह। इतनी दुआ करते थे हुजूर। एक मरतबा हजरत जाबिर ने देखा कि हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा था। जंगे खंदक का मौका था, खंदक खोदा जा रहा था। एक भारी भारी पत्थर आ गया जो सहाबा से टूट नहीं रहा था। अल्लाह। बड़ा भारी पत्थर था, सहाबा तेशा हथौड़ा मार रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहा है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया लाओ हथौड़ा मेरे हाथ में दो। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, आपके पेट पे पत्थर बंधे, आपने कुछ नहीं खाया है, आप कैसे इसको तोड़ेंगे? नबी ने फरमाया लाओ मेरे हाथ में दो। नबी ने वो तेशा लिया और पत्थर पे मारा। जैसे मारना था, पत्थर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 2 हिस्सों में बट के कहता है पत्थर या रसूल अल्लाह, मैं तो आप ही के लिए पैदा किया गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पत्थर कहता है मैं तो आपके लिए पैदा किया गया। वाह वाह वाह। हजरत जाबिर ने देखा पेट पे, अब ईसाई कहते नबी ने मुर्दा जिंदा नहीं किया। देखो ये बड़ी अजीम रिवायत, गलत साबित करने वालों को मुंह मांगा इनाम। नूरुद्दीन भाई, हाँ पिछली बार भी मैं कह गया था, इस बार भी कह के जा रहा हूँ। जिसको एतराज हो कहीं न ले जाओ, इस फकीर कादरी से बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुर्दा जिंदा करने पर ये फकीर एक नहीं, अरबी के साथ बेशुमार हदीस पेश। वाह वाह वाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत। वाह। हजरत जाबिर ने देखा पेट पे पत्थर बंधे, दौड़े दौड़े घर आए, अपनी बीवी से कहा कुछ है घर में? क्यों? आज मैंने देखा हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे, हुजूर की दावत कर दूं? तो उनकी बीवी ने कहा थोड़ा सा जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है। तो कहा सुनो मैं ज़िबा कर देता हूँ, तुम रोटियां तैयार कर लो और हुजूर को दावत पे बुला लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब वो जाने लगे तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा सुनो, जाना तो दावत सिर्फ हुजूर की कहना, क्योंकि आटा कम है, बच्चा छोटा है, सबकी दावत नहीं करना। सब आ जाए तो कहाँ से? हाजी साहब ने माशाअल्लाह इतने लोगों का इंतजाम किया है और ये गौसे आज़म से बरकत हो। बेशक बेशक, सब कर। सुभान अल्लाह। तो हजरत जाबिर गए, कान में कहते या रसूल अल्लाह, आज जाबिर के गरीब खाने पे आपकी दावत है। जब हुजूर ने इतना सुना तो सुन के तेज आवाज से कहा सुनो सहाबियों, खुश हो जाओ, आज जाबिर के घर पे सबकी दावत है। बड़ी प्यारी हदीस। अच्छा, इतना सुना, दौड़े दौड़े घर आ रहा। बीवी से कहा अब तो गजब हो गया। क्या कब मैंने हुजूर की दावत की थी, हुजूर ने तो सबको कह दिया, अब क्या होगा? छोटा बच्चा है, आटा जौ का मुट्ठी भर है। अच्छा, आजकल के कहीं कहीं औरतें होती तो कहते हैं अच्छा जाओ, उन्हों को मना करिए। सबका कहने उन्हों दावत नहीं करे। हाँ, लेकिन हजरत जाबिर की बीवी का ईमान सुभान अल्लाह। कहती मेरे शौहर परेशान क्यों हैं? हमने तो दावत हुजूर की है, बाकियों की दावत तो हुजूर ने की है। हमने दावत हुजूर की है और सबकी दावत हुजूर ने की है, तो इंतजाम भी मेरे हुजूर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने की है। अच्छा, क्या हुआ? अब हुजूर ने फरमाया सुनो, जब तक मैं ना आ जाऊं रोटियां तैयार मत करना। रोटियां बनाना नहीं, हांडी
मत चढ़ाना उस पे। अच्छा हुजूर जब आ रहे हैं इधर हजरत जाबिर बकरी के बच्चे को ज़िबा किए। हजरत जाबिर के दो बेटे थे, एक की उम्र 9 साल थी, एक की उम्र 7 साल थी। तो बड़े वाले ने छोटे से कहा सुनो, अभी जो अब्बा जान बकरी के बच्चे से खेल खेल के गए हैं वो मैं हम और आप खेलते हैं। अब क्या होता है, छोटा लड़का लेटता है, बड़े वाले ने छुरी से हजरत जाबिर के बड़े बेटे ने छोटे के गले पर चला दी। छोटा बेटा कुर्बान हो गया, उसकी रूह निकल गई। जब वो इंतकाल कर गया तो बड़े वाला डर गया, वो सहम गया, वो गया छत से और छत से वो डरा डरा नीचे गिर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबिर की बीवी ने ये मंजर देखा तो आंखों से आंसू आ गए, लेकिन कहते हैं अगर आज मैं रो दूंगी तो आज मेरे नबी खाना मेरे घर नहीं खाएंगे, मेरे नबी खाना नहीं खाएंगे। अब हजरत जाबिर और उनकी बीवी ने दोनों बच्चों को अंदर लिटा दिया कमरे में, ऊपर से कपड़ा डाल दिया। अब आगे आगे कायनात का दूल्हा है, पीछे पीछे साहबियों की बारात है, आगे आगे आमिना का बेटा है, पीछे पीछे सहाबा की अंजुमन है, आगे आगे अल्लाह का महबूब है, पीछे पीछे सहाबों की नूरानी जमात है। मेरे नबी पहुंचते हैं और फरमाते हैं ऐ जाबिर दस्तरखान लगाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी ने कपड़ा दिया, फरमाया जाबिर ऐसा करो खाने पे ये कपड़ा डाल दो जाकर के। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी बहुत जगह ये है जब खाना बनाया जाता है तो खाने की डेग पर कपड़ा डाल दिया जाता है, भगोने पर कपड़ा डाल दिया जाता है और साइड से खाना निकाला जाता है। ऐसा किया करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने कपड़ा डलवाया, फरमाया जाबिर खाना निकालो। खाना निकाला जा रहा है, दस्तरखान लग गया है। वो दस्तरखान कैसा दस्तरखान है जिसको कहा था मेरे इमाम ने आसमा खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। अब क्या होता है, साहबी खा रहे हैं, एक साहबी 10 साहबी 20 भी खाया, 100 ने खाया, जोर साहबी कहते हैं खा लेते। हज़रत जाबिर कहते हैं जब तमाम साहबियों ने खा लिया और पूछा जाए कितने सहाबी थे, हज़रत जाबिर कहते हैं एक नहीं बल्कि 1500 सहाबी थे। कहते हैं जब 1500 ने खाना खा लिया और जब मैंने रोटियों पर और सालन पे नजर डाली तो खाना जितना पहले मौजूद था उतना अभी भी मौजूद है। अब जब साहबियों ने खा लिया हज़रत जाबिर कहते हैं उतना ही खाना था, उतना ही खाना था। आज तो मामला हो जाता है, औरतें कहीं कहीं को ऐसी परेशान हो, सही क्योंकि याद रखिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की सबसे पहली हदीस। हाय हाय अमाल का नियतों का दरो अमाल का दरो मदर नियतों पर। बेशक सुभान अल्लाह। कहते हैं उतना खाना था। अब जब हुजूर ने नहीं कहा था, अच्छा अब जब हुजूर ने फरमाया जाबिर चलो हम खाना खाते हैं, वाह वाह। कहते सरकार दस्तरखान लगा खाइए। कहते जाबिर नहीं तुम्हारे 2 बच्चे हैं। हाय 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 वाह वाह। तवज्जो, पहुंच गए वहां तक। वाह। 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 9 साल, एक की 7 साल। जाबिर तुम्हारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, हाय हाय। उन्हें बुलाओ, आज मोहम्मद उन्हीं के साथ खाना खाएगा। वाह 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 वाह। तो हज़रत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह वो बच्चे बाहर गए, आप खाना खा लीजिए। कहते हैं नहीं, हुजूर फरमाते नहीं उनको बुलाओ। कहते हैं सरकार वो नहीं हैं, वो बाहर गए, आप खाना खा ले। कहते हैं नहीं नहीं हुजूर बार बार पूछते हैं। अब पूछ ही रहे थे कि हजरत जाबिर की बीबी की आंखों से आंसू निकल पड़े, रो के कहती है सरकार मेरे बच्चे इंतकाल कर गए हैं, आपके आने से पहले ये हादसा पेश हो गया है। एक ने दूसरे पर छुरी चला दी, दूसरा छत से गिरा, उसका इंतकाल हो गया। मेरे आका आप खाना खा ले। जाबिर से मेरे नबी फरमाते जाबिर परेशान मत हो, अगर मैंने कह दिया है कि तुम्हारे बच्चों के साथ खाना खाऊंगा तो तुम्हारे बच्चों के साथ ही खाना। हाय 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 वाह 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 वाह। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हाय हाय या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही। वाह 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 वाह। फकत इशारे में सबकी निजात। हाय हाय हाय। अब कहा हुजूर ने फरमाया बच्चे कहाँ हैं? कहते सरकार वो अंदर लेटे हैं।
تو فرمایا لے چلو اندر، اندر گئے واہ واہ اور جانے کے بعد کیا دیکھا کہ حضرت جابر کے دونوں مردہ بیٹے پڑے پڑے۔ اللہ یہ ہوا، یہ بہت خبیث کہتے ہیں حضور زندہ نہیں کر سکتے مردے۔ ابے تو حدیث پڑھتا ہے، تجھے یہ حدیث نظر نہیں آتی حضور کی؟ اتنی معتبر حدیث بخاری میں حضور نے عیسائی کے بیٹی کو زندہ کیا، تجھے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ صرف مسلمان کا ٹائٹل لگا کے گھومتا ہے۔ نمازیں پڑھنے سے کسی کو جنتیں مل جاتی، سب سے بڑا جنتی ابلیس ہوتا، سب سے بڑا جنتی نماز پڑھنے سے ہوتا۔ داڑھیاں رکھنے سے اگر کوئی جنتی بن جاتا تو جنہوں نے حسین کو شہید کیا سب داڑھی والے تھے، اللہ سب ٹوپی والے تھے۔ حسین کو جنہوں نے شہید کیا کوئی اس میں کافر نہیں تھا، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سب نبی کا نام لینے والے، سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب۔ حسین سے کہہ رہے تھے حسین میرے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں مسلک کہاں سے آیا ہے؟ یہ مسلک کربلا سے آیا ہے، مسلک کربلا سے آیا ہے۔ کیوں آج لوگوں کے اندر گھس گئی ہے نا، جہاں پیچھو وہاں نماز پڑھ لو۔ دیکھو حسین سے بڑا نہ کوئی مفتی ہے، حسین سے بڑا نہ کوئی عالم۔ صرف بات اس پہ اڑی تھی، یزیدی کہہ رہے تھے میرے پیچھے نماز پڑھو، لیکن حسین نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے پیچھے پڑھو، لیکن نماز حسین نے نہیں پڑھی تھی۔ اور یہ سبق کربلا سے دے دیا تھا کہ بڑی جماعتیں دیکھ کر کسی کے پیچھے نماز مت پڑھنا، بلکہ اسی کے پیچھے نماز پڑھنا جس کے دل میں میرے رانا اور نانا کے آل کی محبت موجود ہے۔ ایسی لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہر جگہ نہ جایا کریں، اپنا امام وہ تلاش کریں جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ حق ہے یہ، کربلا سے یہ حسین نے بتایا، ورنہ حسین سے زیادہ کوئی نماز کی اہمیت جانتا ہے کہ جس نے نماز کو ہی بچایا ہو اس سے زیادہ کوئی جانتا ہے۔ لیکن 22,000 کے پیچھے نماز پڑھی، یزیدیوں کا لشکر 22,000 تھا، حسین 72 پڑھی 22,000 کے پیچھے، 72 کی جماعت الگ کی تھی میرے حسین۔ سبق بتا دیا تھا کہ لمبی داڑیاں دیکھ کر پیچھے مت بھاگنا، اسی کے پیچھے جانا جس کے دل میں میرے نانا اور میرے نانا کے آل کی محبت ہے۔ یہ اصل اسلام میں بتا رہے کھول کے یہ حقیقت ہے جس کو آپ سے چھپا کے رکھا گیا، یہ حقیقت ہے۔ سمجھیے، اپنا ایمان عقیدہ مضبوط کریے۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر میرا الگ انداز، یا میں چاہتا ہوں آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ جب یہ پتا ہوگا میرے نبی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سب بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھیے حضرت جابر کے حضور اندر گئے، کہا کون بچے کا سرکار؟ یہ تو ہیں۔ جیسے دیکھا کہ دونوں لڑکے پڑے ہیں، حضور نے فرمایا جابر کے بچوں اٹھو گے نہیں؟ جابر کے بچوں اٹھو گے نہیں؟ ذرا دیکھو تو تمہارے گھر کائنات کا شہنشاہ آیا ہے، تمہارے گھر کائنات کا دولہا آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا جابر کے دونوں بچوں میں حرکت و سکنات پیدا ہوتے ہیں، دونوں بچے ہلتے ہیں، ہل کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ مانگی ہوئی دعا میں کرشمے خدا کے دیکھ، مانگی ہوئی دعا میں کرشمے خدا کے دیکھ، بس نام مصطفیٰ کا وسیلہ لگا کے دیکھ، مانگی ہوئی دعا میں کرشمے خدا کے دیکھ، بس نام مصطفیٰ کا وسیلہ لگا کے دیکھ۔ اور کس نے کہا تیرا مرض لا علاج ہے، جا ایک بار میرے نبی کو بتا کے دیکھ، کس نے کہا تیرا مرض۔ تو الحمدللہ مردہ زندہ جب ہو گیا، تو یہ ایک روایت نہیں ہے، بلکہ اگر میں پڑھوں تو ہو سکتا ہے رات ختم ہو جائے۔ صرف یہی بتاؤں کہ مردے زندہ کیے ہیں، اور ان کو نہیں دکھتے ہیں، اس لیے نہیں دکھتے ہیں نا کہ خود مردہ ہیں۔ ہم زندہ، ہمارا حسین زندہ، کربلا والے زندہ، اسی لیے ہم زندوں کی باتیں کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام، ورنہ جو مکے میں تھے کافر چل رہے تھے، پھر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہیں۔ اللہ
حضور کہتے تھے لیکن اللہ کہتا تھا لا تسمیع الموتى، اے حبیب یہ آپ کی نہیں سنیں گے، یہ مردہ ہیں۔ اللہ واہ واہ، قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہے۔ واہ توجہ، اب یار سانسیں بھی چل رہی ہیں، قرآن کہہ رہا مردہ، چل رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے مردہ۔ توجہ، سانسیں چل رہی قرآن کہہ رہا ہے مردہ، کھا رہے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے مردہ، پی رہے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے مردہ۔ تو پتہ چلا سانسیں چلنا یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ جو دل ہے، دل میں جو دھڑکنیں ہیں، دھڑکنوں میں مصطفیٰ کی محبت سے واہ 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 واہ، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ واہ، وہ کھا رہے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے مردہ، ابو بکر بیٹھے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ۔ واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ایک جگہ قرآن میں آیا ہے، کیا آیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی انتقال کر جائے تو رب نے فرمایا ہے ان کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ نہ پڑھا، ایک قرآن کی آیت ہے، یہ حافظ جی ہیں، یہ آپ پوچھ لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تسمیع الموتى، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سنتے نہیں ایک جگہ پر، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے، وہ آیت قرآن پاک کی میرے ذہن سے تھوڑا سا باہر جا رہی ہے، نہیں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، درود پاک پڑھیں، اور ایک مرتبہ پڑھتے رہیے اللہم صلی علی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہرحال یہ آیت وسلم۔ ذہن میں نہیں میرے نکل رہی ہے، لیکن اس کا معنی سنیں، جی جی بالکل، مفہوم کہ اللہ فرماتا ہے ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، بے شک، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ولا تصلی نماز نہ پڑھو، صلی یصلی سے واہ واہ، یہ باب تفعیل سے ہے، بے شک، لا تصلی اللہ فرماتا ہے نماز جنازہ مت پڑھو، ولا تقم، تقم یعنی کھڑے مت ہو، علی قبری ان کی قبر پر۔ اللہ، تو نماز جنازہ کس کی پڑھی جاتی ہے؟ مسلمان کی۔ سبحان اللہ، قبر کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی۔ اللہ کہتا ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ولا تقم علی قبری ان کی قبر پہ مت جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا مسلمانوں میں کچھ چھپے ہوئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ تبھی واہ قرآن کہہ رہا ہے واہ، قبر پہ مت جاؤ۔ بے شک، نہیں تو کس کے لیے یہ رب کیوں کہتا ہے مسلمانوں کے لیے؟ بے شک، نماز جنازہ کافر کی تو نہیں ہوتی ہے، بے شک، بے اس کو تو جلا دیا جاتا ہے، تو لیکن رب کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو، قبر پہ مت جاؤ، تو پتہ چلا مسلمانوں میں کچھ چھپے ہوئے ہیں بے ایمان، بے شک، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے واہ واہ، قرآن یہ میرا نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ بے شک، تو حضرات ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریے جن سے آپ کا ایمان اور عقیدہ۔ بے شک، سبحان میرے نبی نے بہت مردہ زندے کیے ہیں، پھر غوث پاک نے، عیسائی سے بات ہو رہی تھی نا، غوث پاک نے فرمایا مجھے قبرستان لے چلو، عیسائی لے کے گئے قبرستان، اور ایک بڑی پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو زندہ کر دیں۔ واہ واہ تو غوث پاک نے فرمایا سنو، زندہ کرنے سے پہلے میری بات سن لو۔ واہ واہ، کہا کیا؟ کہا جو یہ مرا ہے نا اس کا نام یہ ہے، ہائے ہائے، واہ واہ، آپ کا نام یہ ہے، واہ 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 واہ، اس کے دادا کا نام ہائے یہ ہائے، ہے، یہ فلاں سن میں مرا تھا اور یہ فلاں کام کیا کرتا تھا اور یہ گانا بجانا کیا کرتا تھا۔ واہ 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 واہ، اب کہو کہ گاتا بجاتا کھڑا ہو جائے، یہ ایسے ہی کھڑا کھڑا۔ ہائے ہائے ہائے، تو عیسائیوں نے کہا کہ اگر گاتا بجاتا کھڑا ہو جائے تو بہت اچھا۔ جی، تو غوث پاک نے فرمایا جو تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، بے شک، کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے۔ غوث پاک نے قبر کو ٹھوکر لگائی، فرمایا قم باذنی، ہائے ہائے ہائے، اٹھ جا میرے حکم۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، اتنا کہا تھا اللہ کے حکم سے وہ مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے لبیک یا غوث سبحان اعظم۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، عیسائی کیا کرتے ہیں وہ دیکھیے، عیسائی کبھی مردے کو دیکھتے ہیں، کبھی غوث پاک کو دیکھتے ہیں، کبھی مردے کو، کبھی غوث پاک کو، پھر کہتے ہیں حضور یہ اندر کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، تو غوث پاک فرماتے سنو، جس نے بلایا ہے جب تک وہ نہیں کہے گا یہ اندر نہیں جائے گا۔ واہ واہ واہ، جس نے بلایا کا اشارہ آپ کریے، غوث پاک نے اشارہ جب کیا تب جا کے وہ مردہ اپنی قبر میں لیٹ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تم بھی اذنی کہہ کر کے مردوں کو زندہ کیا. ہائے ہائے یہ شان ہے میرے غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو. رہے گا حشر تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں آقا. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. الحمدللہ. 70 جو حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ 70 جگہ غوث پاک افطار کرنے گئے. بے شک بے شک. ایک وقت میں سبحان اللہ. افطاری کرنے. یہ کہتے ہیں ہماری طرح یہ ولی مر کی مٹی میں مل گئے, وہ مر کی مٹی میں مل گئے. میں کہتا ہوں میرے غوث اعظم جس راستے سے قبرستان سے گزر جائیں وہ مردہ زندہ ہو جائے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. تم جن راستوں سے گزر جاؤ راستہ بدبودار بن جائے. اللہ. کہتے ہو نبی ہماری طرح. غوث اعظم نے مردے زندہ کیے. ایک وقت میں 70 صبح مریدوں کے وہاں لڑائی ہو گئی. جب مرید صبح آئے بارگاہ میں خانقاہ میں تو وہ کہتے ہیں آج سرکار نے ہمارے وہاں افطار کیا. وہ کہتے ہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہو, ہمارے وہاں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو, ہمارے وہاں کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے وہاں افطاری کی ہے. 70 پریشان ہو گئے. غوث پاک بات تشریف لائے. مریدین میرے عاشقوں کیوں پریشان ہو حضور, آپ میرے وہاں تھے نا. یہ کہتے ہیں میرے وہاں. حضور کہتے ہیں وہ کہتے نہیں میرے وہاں لڑائی ہو گئی, بحث ہو گئی. فرماتے مریدین میرے پریشان مت ہو. ایک پینڈ لگا تھا. میرے غوث نے فرمایا نگاہوں کو اٹھاؤ. واہ واہ. جب نگاہوں کو اٹھایا تو دیکھا ہر پتے پر غوث اعظم جلوہ کر رہے ہیں. ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ. مرید دیکھ کے حیران, وہ گھنا تناور ہر پتے پہ غوث اعظم دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. غوث پاک فرماتے ہیں مریدین اگر یہ عبدالقادر اس طرح سے بے شمار پتوں پہ جلوہ گر ہو سکتا ہے تو 70 مریدین کے وہاں کیوں نہیں جاتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی صاحب نے اشارہ کیا. زندہ باد. واہ 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 ماشاء تو یہ میرے غوث پاک ہے. دعا کریں اللہ ان کی محبت عطا فرمائے. اسی میں بیڑا پار ہے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں آقا. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. بس یہیں پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے مولا اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبوں کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور کا صدقہ عطا فرمائے. ایک دیا دل میں محبت کا جلا سکتے ہیں. ایک دیا دل میں محبت کا جلا سکتے ہیں. فانی دنیا کے چراغوں کو بجھا سکتے ہیں. اس لیے دل کو میرے جسم کے اندر رکھا, دل میں آقا کی محبت کو چھپا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.